الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامت بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشۃ علی النساء كفضل السرید علی الطعام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک ہاں غزوہ بدر بھی پیش آیا اسلام نا اولین مارکہ حق اور باطل نا، اور اللہ تعالیٰ اس دن نا قرآن مجید اچ رکھا ہے یوم الفرقان۔ پچھلے سال بھی اور غالباً اس تو پچھلے سال بھی میں غزوہ بدر تے گل کیتی ہے۔ 2-3 سالہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وفات نہ دن بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ آج نہیں اس مختصر جی نشست سے میں 2-4 گلاں اپنی اماں جان نے متعلق کرنا چاہنا، اور جڑے حضرات اتنے جمعہ پڑھنے ہو تو سن علم چے کہ میں کوشش ہونی کہ موضوع نے مطابق ہی گل کیتی ونے جس قسم نے حالات اور عنوان چلنا پیا اسی تے، تاکہ سڑا بھی حصہ پہ ونے انہاں لوگاں نے تذکرہ کر کے ان سڑے تذکرہ نے محتاج نہیں، نہ ان سڑے تذکرہ نے ضرورت مندن۔ اللہ تعالیٰ انہاں اس کائنات بناونے تو پہلے اللہ انہاں خوش نصیب لکھ دیتا ہے۔ اس تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ جڑے آکھنا ہے نا اے ام المومنین، اور بات آکھنا ہے اماں جان اس ام المومنین نے لقب نہیں تو ساں مبارک ہوئے، یہ لقب تو ساں نے مقدر اس وقت کر دیتا گیا جس وقت تسی اجے پیدا بھی نہ ہوئیں، یعنی جنہاں حضور نے بیویاں اللہ بڑھاونا ہے انہاں اللہ صدیاں پہلے لکھ چھوڑے ہیں حضور نے بیویاں۔ ام المومنین نے عزت تو ساں اس وقت لب پئی جس وقت اجے تسی زمین تے آئیں ہی نہ ہو، تو تسی اپنے اس مقدر تے جتنا بھی ناز کرو تو گھٹ ہے۔ اور کوئی شک نہیں ان لوگ جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت واسطے، آپ نے معیت واسطے، آپ نے رفاقت واسطے، اور آپ نا جنہوں نے صبح و شام اللہ لکھ دیتے ہیں انہاں تو وڈا کائنات کو اور خوش نصیب ہو سب۔ تو یہ ساری جماعت ہی حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام، حضور نی اولاد، حضور نی بیویاں، آپ نا خاندان، آپ نے صحابہ، آپ تکنے آڑے سب خوش نصیب سعادت مند، اور اتنے سعادت مند کہ انہوں نے تذکرے کرنے آڑے بھی اللہ نے نگاہ وے سعادت مند، انہاں محبت نہ یاد کرنے آڑے بھی سعادت مند۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات وچو سب تو لاڈلی، سب تو پیاری، سب تو زیادہ محبوبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ وچ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، اللہ تعالیٰ ای عزت اور مرتبہ ابو بکر صدیق نے بیٹیاں دیتا کہ جی کن کائنات چو ابو بکر سب تو زیادہ حضور نے قریباً
بیویاں چو انہوں نے بیٹی صدیقہ حضور نے سب تو زیادہ قریب. اور میں آگے کدائیں عرض کر چکا کہ حضور نے اس محبت نہ سبب حضرت عائشہ نے علمی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑا علم دیتا ہویا اور جس نہ امت فائدہ ہویا اس علم اور ذہانت فطانت اس نی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی نے ہاں حضرت عائشہ نے محبت سب تو سارے نالوں زیادہ ہے کہ بھائی امت اس تو فائدہ سب تو زیادہ ہونا اور میڈا علم اور میڈی وحیاں اور میری امانت ہے جتنا اس اگے امت تک پہنچاونا اتنا کہیں بھی نہیں پہنچا. اس تو صحابہ اکرام فرمائیں جتھے اسی پھنس کھڑونے آیا اساں حضرت عائشہ نے دروازے تو لقمہ علم نہ لب پونے. بھاویں جے کوئی سوال ہوئے بھاویں جے کوئی مشکل مسئلہ ہوئے بھاویں جے کوئی وڈی گل ہوئے جتھے سارے جواب دے وینے اتھے اسی ای بوہ کھڑکانے آئے اساں اتھو ہر شے لب پونے. اللہ اتنا علم دیتا ہوا. اس تو امام زہری بہت بڑے تابعین ان فرمانے اگر ساری کائنات نیا عورتوں نہ علم اکٹھا کرو اور وچ ازواج مطہرات نہ علم بھی پاؤ تو عائشہ نہ وقت بھی پیڑا نہ مرے. روئے زمین نیا تمام عورتاں جتنے اب قیامت تک اہل علم آسان کیڑیاں پڑھیاں لکھیاں تے کیڑیاں شاعرات ادیبات پروفیسرات پتہ کہ کوئی لقب ڈاکٹرہ انہاں سارے نے اگر علوم اکٹھے کر گئے نو تو حضرت امام زہری فرمانے اتے ازواج مطہرات نہ علم بھی جمع کر گئے نو تے وقت عائشہ نہ تول دیو تو عائشہ نہ وقت بھی پڑھا نمبر. اللہ اتنا علم نہ گدیا صدیق نی بیٹیاں کہ اللہ عورتوں میں کہیں اتنا علم نہیں دیتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بات جس نہ گفتگو کرنے میڈے تے حیبت تاری ہونی وہ صدیق نی بیٹی صدیقہ کہ اس نے علم نی وجہ تو اور ذہانت اور فطانت نی وجہ تو امیر معاویہ جیسا حضرت عمر اپنی امت نہ کس رہا آخنے پہن وہ بھی پہ آخنے کہ انہوں نے زبان دانی انہوں نے فصاحت اور انہوں نے بلاغت نے سامنے میں امیر معاویہ بھی گفتگو کرنے میں تے حیبت تاری ہوئے. اتنا اللہ تعالیٰ ذہانت اور فطانت اور علم اور اتنی سمجھداری دیتی کہ کئی موقع تھے حضرت عائشہ بڑا خوبصورت جواب دیتا کئی گلہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرمایا کیوں نہ ابھرے آخر بیٹی جی صدیق نہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی بہت بڑے صاحب علم تو وراثت جتھے اور چیزیں منتقل ہونیاں اتھے بہت ساریاں صفات بھی منتقل ہونیاں تو آپ حضرت عائشہ نے انہاں صفات ہوئے کہ فرمایا کیوں نہ انج آکھے بیٹی جی صدیق نہیں. یعنی ابو بکر نہ علم اور ابو بکر نی ذہانت اور فطانت انہوں نے بیٹی وچ بھی بولنی پئی اور انہوں نے بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ عزت اور مقام عطا فرمایا. تو حضور نے سب تو زیادہ محبوبہ اور جیڑی شے حضور نے محبوبہ ہوئے جیڑی ہستی اس نا توجہ نہ آئے گل سمجھے امت ابھی اس نا محبت کرنے نہ حکم ہے. حسن تے حسین حضور نے محبوباً اور جیڑا حضور نے محبوبہ نہ محبت نہ کرے وہ لانتی ابرو نا جیڑا حسن تے حسین نہ محبت نہ کرے وہ لانتی اس واسطے کہ حسن تے حسین حضور نے محبوباً تے جیڑا عائشہ نہ محبت نہ کرے وہ اس تو بھی وڈا لانتی کیونکہ عائشہ بھی تو حضور نہیں محبوباً. اس تو ایک آدمی آئے عامر بن شابی فرمانے یہ بھی بہت بڑے تابعین سینکڑا صحابہ نے انہیں زیارت کی تھی. فرمانے ایک آدمی آیا اس آکھا ساری ازواج مطہرات نہ ماں محبت ہے لیکن سارا ناڑو حضرت عائشہ نہ ماں محبت انہاں نہ گھاٹے حضرت عائشہ نہ تے باقی ازواج مطہرات نہ جڑی میری محبت ہے نا وہ حضرت عائشہ تو زیادہ محبت حضرت عائشہ نہ بھی ہوئے. گل سمجھے ذرا بغض تے نفرت بڑی وڈی گل ہے نا محبت حضرت عائشہ نہ بھی ہوئے باقی ازواج مطہرات نہ بھی ہوئے لیکن اس بندے نے آخر نے مقصد یہ ہے کہ ماں باقی ازواج مطہرات نہ زیادہ محبت ہے آخری نمبر نہیں محبت ماں حضرت عائشہ نہ. مجمع الزوائد یہ روایت نقل ہے انہاں کہا عامر شابی رحمہ اللہ جواب فرمایا کہ
اس نے باوجود بھی تد حضور نے سنت ری مخالفت کی تھی. تو پہنا نا ماں محبت ہے حضرت عائشہ نا، لیکن باقی ازواج مطہرات تو گھٹ، باقی ازواج مطہرات نا ماں محبت زیادہ، انہاں سارے نالوں گھٹ محبت ہے حضرت عائشہ نا. اوے کہ محبت ہی اوے نا، بغض تا نہیں، نفرت بھی نہیں، لیکن درجہ بدرجہ ماں محبتان، لیکن سب تو گھٹ محبت ازواج مطہرات وچوں ماں حضرت اوے صحیح، نفرت نہیں، بغض بھی نہیں، اوے محبت، لیکن باقی بیویاں نالوں گھٹ. انہاں کہتا ہے تو حضور نے سنت ری مخالفت کی تھی. حضور ساریاں بیویاں پیاریاں، پر ساریاں عائشہ تو گھٹ تے عائشہ سارا تو ود. تے تد حضور نے جڑی ود محبت ہے اساں گھٹایا، تے جنہاں انہاں تو تھلے درجہ انہاں تو اتھے گر گیا، تے تد محبت کر کے بھی حضور نے سنت ری مخالفت کی تھی. یعنی عائشہ نا پیڑا پیار ہونا، یہ بھی حضور نے سنت. اس تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور کو پوچھ، یا رسول اللہ تساں سب تو زیادہ محبت کرنے والے. آپ فرمایا عائشہ کیوں پوچھنی پئی؟ لیکن یا رسول اللہ میں تساں نہیں محبت نہ محبت کرنا چاہنی ہے. نہیں سمجھ آنی میں، چلو تساں نہ روزہ تے میں نہ کھوجو اسی وقت، ہاں تساں نہ زور لگنا میں نہ تے کوئی نہیں لگنا. یا رسول اللہ تساں محبت کہنا سب تو زیادہ. آپ جواب دیونے تو پہلے فرمایا کیوں پوچھنی پئی؟ یا رسول اللہ میں تساں نہیں محبت نال محبت کرنا چاہنی ہے، تاکہ ماں پتہ لگ ونے کہ میرے نبی ہیں سب تو زیادہ کہنا محبت ہے، تاکہ میں بھی اس نہ محبت کرا. آپ فرمایا عائشہ ماں تو سب تو زیادہ محبت عائشہ نال ہے، تو میری محبت ہے عائشہ. سبحان اللہ. ہاں جی حضرت عائشہ ہی پوچھا یا رسول اللہ سب تو زیادہ محبت، بلکہ حضرت عائشہ نے ایک شاگرد حضرت عائشہ کو آئے اور انہوں نے پوچھا ام المومنین حضور سب تو زیادہ محبت کرنے والے جنے عائشہ نا اپنا نا گدا. فرمایا مرداں وچوں میں پوچھنا پیا. حضرت عائشہ فرمایا ابو اس نے ابے نال. نہیں سمجھ آئی؟ عورتاں چو عائشہ نال تے مرداں چو. اس تو حضرت عائشہ فرمانیاں جڑیاں فضیلتاں اللہ ماں دیتیاں روئے زمین تے اللہ کہیں عورتاں نہیں دیتی، اور انہاں فضیلتاں وقت گان کے فخر کرنی ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑی عظمت اور فضیلت ماں دیتی، یہ عظمت اور فضیلت اللہ اور کہیں نہیں دیتی. اور اس عظمت اور فضیلت وچوں بہت ساریاں 7-8 گلاں ایک ہی حدیث بیان فرمائیاں نے کہ اللہ تعالیٰ ماں کیڑی کیڑی عزت اور عظمت عطا فرمائی. اس سے ایک بیان کی تھی، فرمایا حضور نے بیویاں چو کوئی کواری بیوی نہیں حضور نے، میں واحد عورت ہے جیڑی کواری حضور نے گھر آئیں. یہ عزت بھی اللہ تعالیٰ ماں دیتی. عورتہ چو کوئی عورت ہے جی نہیں جس نے شادی تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تصویر تک آئی گئی ہوئے. حضرت عائشہ حضور فرمایا کہ عائشہ توڑی تے میری شادی تو پہلے جبریل ریشم نے کپڑے وچ توڑی تصویر لپٹا کے ماں 3 واری تکائی کہ ہی تو سانی بیوی دنیا وچ بھی اور آخرت وچ. جبریل ماں توڑی تصویر تکائی اور تصویر تکا کے اس آقا یا رسول اللہ آج ہی زوجتوں کا پھر دنیا والآخرہ، ای دنیا وچ بھی جناب نے بیوی اور آخرت وچ بھی جناب نے بیوی. فَإِذَا أَنْتَ هِيَا جس وقت تو رخصت ہو کہ میں نے گھر آئیں تو اس جڑے ماں پتہ لگا کہ او تصویر آلی تے ای خوش نصیب ہے. توڑی تصویر ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ماں فرشتے نے ذریعے تک تو سنیاں تصویرہ موبائلہ تے کیمرہ نہیں چھکیاں ویان میں قربان وجہ وہ تصویر بن کے کتھو آئی جیڑی جبریل جنت نے ریشہ میں لپیٹ کیا. یہ عزت بھی اللہ صدیق نے بیٹیاں دیتی کہ اللہ اسیاں تصویرہ بڑھا کے اپنے محبوبہ تکائیاں کہ میں نے سونیا تو انہیں گھر ایک پاک اور طیب نعمت آنی پئی جیڑی میں تو ساں دیون لگا. تو فرمایا اللہ میں نے تصویر تکائی حضورہ میں نے تو علاوہ کہیں نہیں تصویر. فرمایا اللہ میں وجہ تو اس امت تیمم نی رعایت دیتی. تیمم میں وجہ تو آیا قیامت تک اس امت نے ضعیفاں واسطے، کمزوراں واسطے، اس امت نے مسافراں واسطے، بیماراں واسطے تیمم نی اجازت
ای صدقہ حضرت عائشہ صدیقہ نا. اور جس وقت یہ آیت تیمم نازل ہوئی تو حضرت سعد ابن عبادہ آئے اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ نپ کے انہیں آکھا ابو بکر مبارک ہونے اور یہ کوئی پیڑی مبارک نہیں جڑی تسا نے گھر آئی. ای ابراہیم علیہ السلام انگوڑ ای گھر اے جا جس گھرے وچ روز پہیاں مبارکہ آنیاں، روز پہیاں عظمتہ تے فضیلتہ آنیاں تے روز اللہ نی طرف انعام پہ نازل ہونے اس گھرے تھے جڑا انعام اللہ ایک وقت دے دیتا. قیامت تک لوگ ان ایتہ بھی پڑھ سن، قیامت تک لوگ تیمم بھی کرے سن تے سارا کہنے کھاتے چھے جی اوبرو ماؤنا نا گھنو. فرمایا ای اللہ نعمت بھی مانڈی وجہ تو دیتے. حضور نی قبر اطہر میڈے گھر بنی، میڈا حجرہ حضور نہ روزہ بنا اور میڈے حجرے تے 70,000 فضری تے 70,000 پچھا آسمانہ نے فرشتے آن کے سلام پہ پڑھ. حضور نہ انتقال میڈے حجرے چویا. آپ بیویاں کو اجازت گھن کے میڈے گھر آئے اور آپ پوچھنے کہ عائشہ نی واری کدوں نے تاکہ میں اتھے پہنچ. اللہ ہی عزت بھی مان دیتی. جس وقت حضور دنیا تو پردہ فرما گئے تو فرماون لگیا آخری شے جیڑی آپ نے منہ مبارک اچ گئی او جنے میڈا لعاب ہے. میں مسواک پہلے اپنے منہ چبایا تے میڈا چبایا وہ مسواک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ چبایا تو میڈا لعاب اپنے نبی نے لعاب نہ ملیا. ای روئے زمین نے آخری شے وے جیڑی میں نے منہ نے حضور نے منہ چ گئی. سبحان. اور یہ خالی موت نے وقت نہیں. حضرت عائشہ فرمینیاں میں جس پیالے کوئی شے پیویں آنا تو حضور ماں آخنے عائشہ پیالہ ماں دے تو نہ بچے وے پانی دودھ میں پیواں تو جس وقت میں پیالہ نہ پینی ہی ہوں تو حضور محبت نہ ماں آخنے عائشہ کیڑی جائی تو منہ رکھ کے پیتے ہی او جا تک آتا کہ میں بھی اتھو پیوں. ساری کائنات جس ہستی تو تبرک کے برکت حاصل کرنی پئی ان پہ آخنے کہ عائشہ اپنے منہ رکھنے والی جا ماں تکا تاکہ میں بھی اتھو پیوں. حضور امت سبق دیتا کہ اپنی بیویاں نہ تو سکیکن رونا انہوں نے کیکن معاشرت اختیار کرنی گھرہ میں کیسے رویے ہونے چاہیے. حضور اپنی امت ہی تعلیم دینے. فرمایا اگلی عزت اللہ ماں ہی دیتی کہ اللہ حضور میڈے سینے ہوتے لٹا کے حضور میڈے سینے نہ ٹیک لائی ہوئی گئی جس وقت ملک الموت آپ نے روح کر دی. میڈی گود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکلے. اس تاوانیہ نہیں اس سے جتنی مرضی حضرت عائشہ فخر کرن فخر کم میں کہ اللہ کتنی اس تا حضرت سید عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ری شکل عطا فرمائی. اور اگلا جملہ سنے کن تو طیبتن وعندی طیبن. اللہ ماں بھی پاک پیدا کیتا ہے تے روئے زمین نہ جڑا سب تو زیادہ پاک ہے اللہ ماں اس نہ گھر نصیب کیتا. اپنی پاکی بھی دسی نے میں دسے نا میں اسی تے گل کرنا چاہنا یہ میں تمہید ہے تو صرف حضرت عائشہ نے چند فضائل سنانا پیا کہ اللہ تعالیٰ ہی فضیلت. اور آخری فضیلت جس سے تھوڑی دیر میں تو سنا گل کرنی فرمایا کہ میری وڈی فضیلت ہی وے کہ جس وقت میں نے تے منافقہ الزام لایا تو اس وقت میڈیاں پاکیاں تے صفائیاں بھی اللہ قرآن اچ بیان کی. قرآن اچ پاکی نہ بیان ہو وینا خالی وڈی گل نہیں. اس عائشہ قرآن نی صفائی اس امت نی مریم بنا دیتی. عیسیٰ علیہ السلام نی والدہ مریم اپنے زمانے نی مریم ہے اور حضور نی امت نی مریم سید عائشہ صدیقہ جس نی پاکی اور طہارت اللہ تعالیٰ قرآن مجید دا ایتہ میں صرف حضرت عائشہ نی برات ہے ایک ایت نہیں دا ایتہ. اور ہویا کہوے جس تو حضرت عائشہ ہی فضیلت ملی غزوہ بنی مستلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات جو ایک بڑا مشہور غزوہ سن 5 ہجری جس وقت حضرت عائشہ نے عمر 14 یا 15 سال ہے یہ غزوہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت مبارکہ ہے اور یہ واقعہ حضرت عائشہ خود بیان کریں اور راوی بیان کرنا تو او بھی اوے لیکن آپ بیتی
اپنے تے گزری وئی جتنے خوبصورت انداز ایک بندہ آپ بیان کر سکنا دوت نہیں کر سکنا. تو اس حدیث واقع افق تمام سہائے ستنیاں کتابوں میں بخاری میں پتنی کتنیاں جگہ تے امام بخاری اس روایت نقل کیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ نہ سننی با یہی گل ہے اور اس تے آخر تے جڑا نتیجہ نکلنا پیا اس تے عمل نہیں کوشش کرنی. اللہ سا عمل نہیں توفیق دے. حضرت عائشہ فرمانیاں آپ نے عادت مبارکہ ہی کہ آپ کہیں سفر تے روانہ ہونے تو پہلے اپنی بیویاں وچ کورا پہنے کہ بھائی اس سفر وچ کیڑی بیوی نال ونجے ایک ونجے دو ونجن کیڑی بیوی ونجے آپ اقرا بین النساء ہی اپنی بیویاں نے درمیان کورا پہنے تاکہ بے انصافی نہ ہوئے. بھائی فلانیاں گھن گئے فلانیاں نہ نکھڑا تو کورے نے ذریعے جس کا نہ نکھڑا اس حضور نہ وینا. اس غزوہ بنی مستلق حضرت عائشہ صدیقہ نہ کورا نکھڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سفر گھن گئے. سفر چونکہ ایڈے دور نہ بھی نے اور اگو جڑی مقابلے قوم ہے وہ اتنی طاقتور نہیں گئی تب منافقین نے بھی بڑی تعداد اس سفر حضور نے نال گئی اور اس نیت نہ گئی کہ ایڈی جنگ شنگ تو ہونی کوئی نہیں تو مال غنیمت وال لب پونا تو چلو اس مال غنیمت اسم ہی حصہ لب ہو سی مال زیادہ لب ہو سی. اس لالچ تے منافقین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ٹر پے. واپسی ہو گئی غزوہ ہو گیا. واپسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے پڑھاؤ کیتا پڑھاؤ نا طریقہ کار یہ ہے کہ ازواج مطہرات جو جیڑی بھی نال ہویا انہوں نے خدمت واسطے کچھ لوگ مقرر ہونے چونکہ عورتیں پردے چونی ہیں اور 5 ہجری ویچی پردے نہ حکم بھی نازل ہو چکے ہیں تو ان ہودج انہاں بند کر کے تے خادمہ حکم ہے کہ جس وقت پڑھاؤ ہوئے سواری بٹھا کے ازواج مطہرات نے ہودج لا کے تھلے رکھ دیو اور آپ سیڈ تے ہو ونجو ان نکل کے اپنے خیمے لگیاں ویسن جڑے روانگی نہ وقت ہونے ہے تو ان اپنے خیمے چو باہر آن کے اپنے ہودج وچ بہ وینی ہیں اور خادم آن کے ہودج چاہ کے اٹھے ہوتے رکھ دینے اور قافلہ چل پونے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت واسطے تشریف گن گئی ہیں اور اتھے ایک موتیاں نہ ہار جڑا اپنی ہمشیرہ حضرت اسماء کو حضرت عائشہ آریہ تن مانگ کے کھڑا سفر تے وینیاں پہیاں تو سفر لوگ ایک ہی دونے کو شاہ گھینے رانے تو اپنی ہمشیرہ کو گھدا کہ ذرا یہ ہار مان دے سفر تے میں وینی پہیاں پا کے ویسا زفار ایک جگہ اس جگہ نہیں بنے ہوئے موتیاں نہ ہار ہے لیکن اسی ڈوری کوئی کمزور ہے. حضرت عائشہ جس وقت اٹھن لگیاں تو وہ ہار ترٹ گیا اور ہاتھ تھڑیا یا کوئی شے لگی جس وقت ہار ترٹ گیا وہ انہیرا ادھی صبح سویرے نہ ٹائم نماز تو پڑھے نہ تو حضرت عائشہ وہ اپنے موتی چنن لگ پئیاں ہار اکٹھا کرن لگ پئیاں. اس دوران کافی دیر گزر گئی زہرے پچھو وہ دو قافلے نہیں روانگی نہ وقت آیا انہاں آن کے وہ جڑا ہودج ہے وہ چاہ کے اٹھے ہوتے رکھ دیتا اور حضرت عائشہ خود فرمانیاں کہ عرب نیاں عورتاں اس وقت کوئی اتنی خوراک نہیں ہے کھینیاں جیسی وجہ تو ان موٹیاں ہونا تو سڑیاں عام طور تے عورتاں بڑیاں کمزور ہیں اور حضرت عائشہ تو عمر ہی 14 سال ہے 14 سال نہیں جاگتی تے بعد وزن بھی نہ ہوئے تو وہ لکڑی نہ ہودج تے اس نہ وزن تے میڑا وزن انہاں چاہنے آڑیاں کوئی پتہ نہیں لگا کہ اندر ام المومنین امن یا نہیں. انہاں وہ ہودج چاہ کے اٹھے ہوتے اور اٹھ روانہ ہو گیا قافلہ روانہ. حضرت عائشہ جس وقت اپنا ہار گھن کے اور واپس آئیاں تو اگو قافلہ جس وقت چلا گیا تو حضرت عائشہ آئیاں ذہین اور سمجھدار تو بہت آئیاں اور انج نہیں بھائی کوئی اور عورت ہویا جلی تو نہ ٹر پویا پیچھے پہ میں آپ ڈھونڈ گئی. حضرت عائشہ فرمانیاں فٹ میرے ذہن چی گل آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پتہ لگ سی کہ میں کوئی نہ تو آپ اتھے ہی بندہ بھیجے سن جتھوں قافلہ روانہ ہویا تو میں اتھی ماں بونا چاہیے انج نہ ہوئے کہ میں ترہا چلا اور بھول ونیا اور الٹا نقصان ہوئے تو میں اتھی لیٹ گئی ہیں اپنی چادر کر گئی تھی تو اللہ نشان گئے میری آنکھ لگ گئی. اتنا حضرت صفوان بن معطل سلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابین انہوں نے ڈپٹی آئی کہ تساں قافلے نے پیچھے پیچھے ٹرنا تاکہ کوئی شہر رہ ونجے ڈھے پوے
قافلہ جتوں ٹرنا ہے اتنے بہت ساریا شیاں رہ وینیاں جلد بازی وقت رات نہیں تاریکی وچ عام طور تے قافلے چلنے ہے تو انہوں نے آپ ہمیشہ کہیں نہ کہیں بندے نے ڈپٹی ہونی آئی کہ جڑے قافلہ ٹر ونجے تو پچھو تو آمنا تاکہ کوئی شے جڑی رہی کھائیے وہ تسی چاہیے۔ حضرت صفوان فرمانے کہ میں حضرت عائشہ فرمانیاں کہ حضرت صفوان جس وقت آئے تو میں تو ستی پئی ہوں، چہرے تے کپڑا ہے نہیں، چادر جیڑی میں وڑیٹھی ہوئی وہ چہرے تو لتھی پئی اور میں ستی پئی ہاں تو حضرت صفوان انہاں ماں پردے تو پیڑے تکے ہوئے ہیں نالی گل بھی بیان کرینیاں اس وقت گل کرینیاں نالی بھی دسینیاں بھائی ماں انہاں پردے تو پیڑے تکے ہوئے ہیں۔ انہاں جس وقت ماں ویکھیا اور سنجان گئے کہ تو ام المومنین تو انہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی زور نہ۔ جس وقت انہاں انا للہ پڑھی تو میں آنکھ میری کھل گئی، فوراً اٹھ کے میں اپنے کپڑا دوپٹہ ٹھیک کر گیا، انہاں اپنا اٹھ بوایا، انہاں ماں آکھیا کہ ام المومنین تسی کی کون، لیکن میں انہاں اس گلہ نہ کوئی جواب نہیں دیتا، میں بس اٹھ کے بہ گئی چپ کر کے۔ انہاں اپنی سواری بٹھا کے آپ پیچھے ہٹ گئے اور میں اپنے اٹھے تو نہ کے بہ ونجو، میں اٹھے تے سوار ہو گئی ہیں اور ان اٹھے نپ کے تیزی نال جتنی تیزی نہ اٹھ چل سکنے ہیں انہاں اٹھ ٹور کے اتھے ماں قافلے وچ جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم این دوپہر نے وقت اتنا فاصلہ ہو چکا ہے کہ دوپہر نے وقت میں لشکر گاہ وچ پہنچی، دیہڑی نہ ٹائم لشکر جس وقت پہنچی حضور سارا واقعہ دسیا۔ منافقین چونکہ سفر نال ہے انہاں خبیثاں اپنا خب سے باطن نہ اظہار کیتا اور انہاں اس گلاں چاہیا کہ ای جی علیہ باللہ حضرت صفوان نال آئی تے صفوان نال آئی تے صفوان نال آئی تے ای کے ای جناب پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ ہی فرمانیاں کہ فرتج الجیش لشکر بے چینی پھیل گئے، لوگوں میں گلاں ٹر پئیاں بھائی ای جی کیا ہویا تے کیا ہویا تے کیا ہویا، اور پروپیگنڈا اور ایک کی گل چاہی و دوئے کی تھی و تریے کی تھی اور منافقین پورے لشکر ای الزام تراشی پھیلا دیتی اور مدینے پہنچ کے حضرت عائشہ فرمانیاں ماں کوئی پتہ نہیں، میں مدینے آ کے بیمار ہو گئی ہوں اور اس بیماری وچ 20 دن تو اتے دن گزر گئے، شدید بخار اور مدینے وچ ہی طوفان آیا پیا، لیکن حضرت عائشہ فرمانیاں میں بیمار ہاں اور میری والدہ میری بیمار پرسی واسطے روز آنیاں، میری خدمت بھی کرنیاں، میرے گھر بھی رانیاں اور ماں دوائی دارو سارا کچھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر آنے نا تو آپ چونکہ اس واقعے تو متاثرن اور پریشانن تو آپ میرنا اس محبت نہ اظہار نہیں کرنے جیڑی آپ پیڑے میڑے نہ محبت کرنے ہوں، اور جیڑی میں بیماری وچ خاص طور تے میں بیمار ہو منیاں تو حضور میرا بہت زیادہ خیال رکھنے، لیکن اس بیماری وچ آپ کوئی میرا لمحہ چوڑا حال حوال نہیں پوچھنے، خالی آنے کھڑے ہونے اور میری والدہ کو پوچھنے کیف اتیکم ای کے جی اس نے کیا حال ہے باہیکم کیف اتیکم اس نے کیا حال ہے، بس میری والدہ جواب دے دینی، ماں سمجھ نہیں آنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ای انداز میڈے نا کیوں میں، تو میں جڑے 20-25 دن گزر گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت عرض کی تھی، میں کہ یا رسول اللہ اگر ماں اجازت دے دو میری طبیعت ٹھیک نہیں میں اپنے گھر لگی ونیا، والدہ بھی تکلیف ہونی روز آنی تو میں والدہ کوڑ ہو سا وہی تو مرزنی ای میری بیمار پرسی بھی کرے سن میری خدمت بھی کرے سن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لگی ون کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ فرمانیاں ای بھی پیڑی وار رہی اگے میں جہاں بھی اجازت گھدی نہ میں پیکے لگی ونیا تو حضور ماں آخنا چھوڑ پرا ایک دو دھڑے بعد لگی ونی، وقت میں پوچھا تو آپ فرمانا چھوڑ کر لگی ونی، آپ ماں روکے نے کہ زیادہ اتھے میرے گھر ہی رہے ادھے نہ ونجے، لیکن ای پیڑا موقع ہے کہ میں اجازت گھدی اور حضور ماں فرمایا لگی ونی۔ میں گھر گئی ہوں اپنے ابا نے اور ایک روایت بڑی عجیب ہے، حضرت ابو بکر صدیق پوچھا عائشہ کی کون آئیں تو انہوں نے کہا ابا جان ماں حضور بھیج دیتا، تو حضرت ابو بکر صدیق آ کے حضور بھیج دیتا کہنے بھیج دیتا، تو صدیق نے جواب سنے
پہلے جیسا حضور بھیج دیتا ہوئے اساں ابو بکر وقت نہیں رکھ سکنا، ماں پہلے حضور کو پوچھن دے کہ انہاں تو کیوں بھیجا، اور حضور کو پوچھا بن کے آپ فرمایا ابو بکر عائشہ تو گھر ہی رکھ اور اس نے بیمار پرسی کر۔ حضرت عائشہ تے گل حضرت ابو بکر تے پتہ ہی کہ واقعہ چلنا پیا، کہ گل چلنی پئی، کہ حالات چلنے پہ۔ حضرت عائشہ فرمانیان کہ اماں نے گھروں اور وقت اس روایت ان لفظ بھی آون فرمایا عرب نیاں عورتاں اپنے گھراں وچ بیت الخلا نہیں ہیں بنینیاں اور ان بیت الخلا معیوب سمجھنے ہیں، سڑیاں عورتیں قضاء حاجت واسطے باہر وینی ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت جڑیاں بیت الخلاواں ہیں وہ بھی اتھی صفائی کرنے واسطے وہ چوڑا آنے ہے، تو وہ عام طور سے لوگ گھراں نہیں بنانے، باہر عورتاں صبح منہ اندھیرے قضاء حاجت واسطے وینی ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانیان کہ میں قضاء حاجت واسطے گئی ہاں تو حضرت مستح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے بھانجے انہوں نے والدہ ام مستح میں نالے ہیں تو رہے تھے، انہوں نے پیر کہیں شہیں وچ اڑیا اور انہاں ٹھڈا لگا، اس ٹھڈے وچ انہاں آکھیا کہ مستح ہلاک ہوئے۔ مستح اپنے پترے نے متعلق اپنے بیٹے نے متعلق یعنی مستح ہلاک ہوئے، تو میں انہاں پہ آکھنیا کہ ای تسی کے پہ آکھنیا ہو، ایک صحابی رسول اور مہاجرین وچو اور غزوہ بدر جڑا شریک ہے، بدر آڑیاں تو اللہ بھی معاف کر دیتا، تے تسی اس نے متعلق اتنا سخت جملے پہ آکھنیا وقت تو سنا بیٹھا بھی ہوئے تو تسی ای جملہ ہونا واسطے نہ آکھ۔ تو انہوں نے والدہ جنے ماں بیانے جنے اور بولیے تو کو نہیں پتا کہ مستح تونے متعلق کے گلہ پہ کرینا؟ میں نے کہا میرے متعلق کے گل ہے۔ وہ اور حیران ہوئی، اس کوئی مدینے میں جڑا طوفان آیا ہوا اور یہ سوشل میڈیا تے چلا پیا تو کو نہیں پتا؟ ہاں اسی بھی شیئر کرنے ہیں نا، گناہ نہیں گلاں نافرمانی نہیں، لوگوں نے عیب شیئر کیتی ہو جی شیئر کیتی ہو، اے شیئر نہ قیامت جھڑے انہیں ہن حساب کتاب ہو سی جی کو حضرت عائشہ تے تہمت لاونے والا نہ حشر ہویا۔ یہ کوئی آسان گل نہیں کہ کہیں نہ گناہ تکیا اگے شیئر کر دیو، کہیں نہ کمی تکی اساں جناب خبر بنا کے چاڑ دیو، کہیں نہ گناہ تکیا اساں آگے چلا دیو۔ ہی اوہی ہوئے جڑا اللہ تعالیٰ سورت نور ایک بیان کیتا، ہر الزام نہ کل قیامت جھڑے اللہ نی بارگاہ میں جواب دے کہ ہاں جناب جڑی گل شیئر کیتی ہے انہیں اس نے تصدیق کیتی ہے انہیں، کہیں کو پوچھے انہیں بھائی یہ گل سچی یا جھوٹی تو تُس آگے چلا دیتی ہے۔ ہن آؤ اپنے گناہ بھی لوگوں نے سامنے ذرا اعلان کرو کہ جناب دنیا تے کے کچھ کر کے آئے۔ تو میرے محترم بڑی احتیاط نہیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہر کہیں نہیں عزت رکھی اور عزت نہیں حفاظت یہ بہت ضروری اور فرض ہے ہر آدمی تے کہ وہ اپنے ہر مومن نہیں عزت نہیں حفاظت کرے۔ انہاں کیا ماں نہیں پتا کہ ہی واقعہ ہویا پیا ساکت ہونے تو ہی واقعہ ہویا پیا۔ حضرت عائشہ ایک باری تو سن کے بے ہوش ہو گئے، ڈٹھیاں بے ہوش ہویاں اور اٹھا کے ہوش چان کے گھر آندہ گیا۔ گھر آنے نال انہاں والدہ نہ گل کی تھی، انہاں کہا اماں جان ایک کوئی گل میں سنی یہ گل ہوئے تو ساں پتا؟ انہاں کہا جی ماں پتا۔ اس آکھا یہ حضرت عائشہ آکھا یہ کیوں ہے؟ میں نے متعلق حضور نے بیوی نے متعلق تو والدہ ماں تسلی دیتی ساکھا بیٹھی گھبراونا نہیں، جیڑی عورت اپنے خامد دی نگاہاں وچ محبوب ہونی اور وہ قابل صورت اور خوش سیرت بھی ہونی، خوش صورت بھی ہونی اور خوش سیرت بھی ہونی تو اس نال حسد کرنے والے بھی ہونے۔ تو گھبرا نہیں، یہ تو نہ لوگاں حسد کیتا اور یہ حسد نہیں وجہ تو سارا کچھ ہویا، تو پریشان نہیں ہونا۔ جانے میرے والدہ بھی گل پتا نہ کہے ابو بکر بھی پتا، حضور بھی پتا، جانے حضور بھی پتا۔ بس حضرت عائشہ فرمانیان اس گلاں تو 25 دن ہو چکے ہیں لیکن ماں تو پتہ لگی آج۔ بس فما زلت ابکی حتی ظننت
سیسدع کبدی، میں اتھو جڑے رونا شروع کیتا تو اتنا روئیاں کہ ماں بھی محسوس ہونا ہے کہ میرا جگر پھٹ ویس، اتنی میں روئیاں، اتنی میں نے ماں تے والد ابا تے اماں بھی پریشان ہو گئے، انہاں کہا ای تا مر ویسی، اتنی شدت نہ ای دن بھی میں روئیاں، اگلا دن بھی میں روئیاں، اس تو اگلا دن بھی میں روئیاں، ان تا 3 دن جڑے میڑے تے گزرے نا، تے اس دوران جڑا مدینے میں جو کچھ ہونا رہا اور بعد جڑا وہاں دسا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے بیٹھے اور آپ خطبہ دیتا 15-20 دن تو بعد آپ فرمایا ای بندہ جس ماں ایزا دیتی، عبداللہ ابن ابی نے طرف اشارہ کر کے، عبداللہ ابن ابی منافق اس گلاں بڑا چاہیا، آپ فرمایا عبداللہ ابن ابی نے طرف اشارہ کر کے کہ جس بندے ماں ایزا دیتی، کیا کوئی بندہ ایجا نہیں جڑا اس نے متعلق میری اس ایزاں دور کرے، اس میرے اہل بیت نے متعلق اور میرے گھرانے نے متعلق اے جی گل کی تھی، واللہ میں جاننا کہ میرے گھرے وچ سوائے نیکی اور پاکی نے اور کوئی گل نہیں، لیکن میرے گھرے نے متعلق بھی لوگ گلہ پہ کرے نے، پروپگنڈا پہ کرے نے، اور پورے مدینے وچ ہر زبان تھی گل ہے، منافقین اس نے اتنا چرچا کیتا ہوا، تو حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ سڑے قبیلے نہ بندہ تو ماں اجازت دیو میں اسی گردن لا دیواں، اور اگر بنو خزرج وچو تو بنو خزرج نے بھائی بھی بیٹھے، تو اگر تسی حکم دیو تو بچہ خزرج نہ بھی ہوئے تو میں اسی گردن لے سے۔ اوس اور خزرج نے بھی پرانیاں زمانہ جاہلیت ہی تو بڑیاں لڑائیاں ہیں، اسلام آن کے اساں ختم کیتا، تو حضرت سعد ابن معاذ نے یہ اعلان حضرت سعد ابن عبادہ اچھا نہ لگا، انہوں نے تعلق خزرج نہ رہے، ان بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سعد تو جھوٹ ابھرنا پیا، تو آپ پتہ کہ وہ بندہ سڑے قبیلے نہ، اس تو پہ آخنا میں قتل کر دیں، وہ اگر توڑے قبیلے نہ ہویا تو کدی بھی یہ گل نہ کریا۔ حضرت سعد بھی ابھرے، سعد بن معاذ، انہوں نے فرمایا کذبتا، تو جھوٹ ابھرنا پیا، اے سعد کیا تو منافق ہو گیا کہ تو منافقانی طرف داری کر کے سڑنا جھگڑنا؟ عبداللہ ابن ابی تو منافق ہے، تو منافق نہیں طرف جھگڑنا پیا، اس کا مطلب ہے تم ہی منافق۔ اس سے آپس سے جناب حضور ممبر سے بیٹھے ہوئے، آپس سے شروع ہو گئے حضرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تھلے اتر آئے، آپ نے اترنے تھے، انہاں وچ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور کوئی دیگر حضرات بولے، انہاں کہا خدا نہ پیغمبر بیٹھا تو تسی زمانہ جاہلیت دیاں گلاں شروع ہو گئے ہو، خاموش ہو بنو۔ انہاں جناب انہاں ٹھڈا کیتا نے، ای گل جڑی ہے ای اتنے وچ ہی رہ گئی، اور ای ایک نواں مسئلہ اور صحابہ اکرام وچ کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اتر آئے، اترنے تو بعد آپ سوچے کہ میں صحابہ نہ مشورہ کرا کہ میں اس موقع تے کیا کرنا چاہیے، تو آپ حضرت عمر بلایا، حضرت ابو بکر نہ تو چونکہ متعلقہ واقع ہے، تو آپ حضرت عمر نہ مشورہ کیتا کہ عمر تو ماں کے مشورہ دین، سبحان اللہ، آیا عمر تو انہیں مشورے تا عرش آڑا بھی تائید کرے نا، عمر مشورے دے تو عرش آڑا بھی آنا ٹھیک دیتا ہی، لیکن یا رسول اللہ میرا مشورے تو پہلے ایک سوال ہے، شادی آپ کیتی نے یا عرش آڑے کیتی؟ جڑے میں نے کیتی ماں تو سائیاں پہلے فوٹو بھی تکائے، تے میرا کوئی رشتہ بھی میرا نہیں، میرے رشتے آسمان تے ہوئے، جڑے یا رسول اللہ اگر یہ رشتہ عرشاں تے ہویا تو وقت منافق جھوٹ ابھرنے پین، اجازت دیو کہ منافقانیاں گردنہ لا دیو، تسی سوچو بھی نہیں کہ کوئی اور گل ہو سکنی، جڑ بھی رشتہ آسمانہ تو ہویا تو زمین آڑے تا غلطی کر سکنے، آسمان آڑا تا غلطی نہیں کر سکنے، یہ رشتہ اگر آسمان نہ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ حضرت اسامہ بن زید بلایا، اور حضرت اسامہ نال حضور مشورہ کرنے ہونے حضرت زید بن حارثہ کی وفات تو بعد آپ حضرت اسامہ بلایا، اور حضرت اسامہ آن کے حضور آکھا یا رسول اللہ کئی وقت بھی تسا نے گھرے وچ کوئی خرابی ایسا نہیں ویکھی، حضرت عائشہ سراپا خیرن سراپا بھلائین، تسی ای منافقہ نہیں اڑائی ہوئی گل ہے، اس سے کئی پریشانی نہیں ضرورت۔ آپ حضرت علیہ بلایا کہ علی ماں مشورہ دے کے کرا،
حضرت علی اپنی پریشانیاں ویکھ کے عرض کی یا رسول اللہ تسی اتنے سخت پریشان ہو تو اس پریشانی وچ اللہ تعالیٰ کوئی تو واسطے تنگی نہیں بنائی، بیویاں تو واسطے اور بہون، اگر تسی بہو پریشان ہو تو حضرت علی نے مطلب حضرت عائشہ نے مخالفت نہیں، حضور نے دل جوئی مقصود ہے کہ اگر تسی اتنے پریشان ہو تو یا رسول اللہ عورت نے مسئلے جتنی پریشانی نہیں کھڑی گل ہے، اللہ تو سا اور اچھی بیوی دے دے، لیکن میں نہیں رائے کہ تسی کوئی فیصلہ کرنے تو پہلے جڑی تسا نہیں خادمہ نا بریرہ، اس بریرہ کو پوچھو جڑی گھرے نہیں نکرانی ہونی وہ پوری گل ٹھیک دس دینی۔ حضور فرمایا یہ رائے بھی ٹھیک ہے۔ آپ حضرت بریرہ بلایا، بلاونے تو پہلے حضرت علی بریرہ چنگا ڈرایا، انہوں نے کہا خیال کریں حضور نے سامنے سچ ابھرے، اگر تو جھوٹ ابھر سے نا تو اللہ وہی نازل کر دے، سچ ابھرنا جھوٹ نہیں ابھرنا۔ آ گئی بریرہ، آپ فرمایا بریرہ تو حضرت عائشہ نہ رانی میرے گھر رانی، کوئی عائشہ نے اندر تو کمی تکی ہوئے، کوئی غلطی تکی ہوئے، کوئی خرابی تکی ہوئے تو ٹھیک میرے سامنے بیان کر۔ تو حضرت بریرہ صفائی دیتی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حضرت عائشہ وچ کوئی کمی نہیں ویکھی، آپ وقت پوچھ۔ آپ فرمایا نہیں کوئی سوچ کے دس۔ جو میں نے تکے علامہ ابن حجر فتح الباری وچ ایک جملہ نقل کیتا، فرمایا نے حضرت بریرہ جڑوے حضور دوئی باری پوچھا نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سونارا ہوئے نا سونارا تے سونا خالص بنائے کہ بات اس کو کوئی پوچھے بھائی سونا خالص ہے یا ملاوٹ آڑا، جی کون او سینہ تان کے آخنا نا کہ میرے سونے وچ کوئی ملاوٹ نہیں، یا رسول اللہ عائشہ سونارے نے سونے نالوں بھی زیادہ ملاوٹ تو پاک، تو سنی عائشہ وچ کوئی عیب نہیں، سونارے نہ سونا اتنا پاک نہیں ہونا جتنی عائشہ پاک۔ ہاں ایک عیب عائشہ وچ آوے، آپ فرمایا وہ کیوے کہ یا رسول اللہ آٹا گن کے رکھ دینی تے اتو کجینی نہیں، میں کئی باری آکھیا آٹا کجیا کر، آٹا کجینی نہیں تے کدی بکری آن کے آٹا کھاوے، نہیں تو ساں گل سمجھ نہیں آئی۔ علماء لکھا اللہ تعالیٰ بریرہ کو حضرت عائشہ نے پاکی بیان کروائی حضور نے سامنے کہ ای جڑی اتنی بھولی بھالی کہ آٹا کج کے نہیں رکھنی، وہ اللہ کے رسول نے بغاوت کر سکنی۔ کہا یا رسول اللہ آٹا نہیں کجینی، بس ای غلطی میں ایسا سمجھے نہیں رانی ہے، میں آٹا کجا کری نہیں کجینی۔ آپ ان ساریاں گلیں سنیاں اور ادو ایک دیہڑ بھی گزر گئی، دوئی دیہڑ بھی گزر گئی۔ حضرت عائشہ فرمائیاں جڑوے میں گھر گئی ہیں نا تو میں اماں جڑوے ماں آکھا نہیں گل ابیاں بھی پتہ ہی حضور بھی پتہ ہی، تو میں چیخ ماری۔ حضرت ابو بکر اتلے کمرے بالا خانے وچ بہ کے قرآن پڑھنے پہ، انہاں میری چیخ سنی تو تھلے اتر آئے، انہاں ام رومان کو پوچھا کہ کیا ہویا، تو بیوی آکھنے لگی کہ عائشہ وہ سارے واقعے نا علم ہو گیا اور ایسا پتہ لگ گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیان کہ میرے والد نے آکھیا جو بھی حجو ڈھون لگ، انہاں ماں رونا تکیا تو آپ بھی رون لگ پے اور ایک جملہ آکھ کھڑے انہاں آکھیا ہائے ای تومت زمانہ جاہلیت بھی میرے گھرے تے نہیں لگی، ای کم تا ایسا زمانہ جاہلیت اچھ بھی نہیں کیتا۔ اور ابو بکر اور حضرت عثمان ان دو بندے انہیں جنہیں زمانہ جاہلیت اچھ بھی نہ زنا کیتا نہ شراب پیتا، تو حضرت ابو بکر پیانین ای کم تا زمانہ جاہلیت اچھ بھی نہیں کیتا کہ ہون تا اللہ ایسا اسلام نہیں وجہ تو عزت دے دیتی کی کون ہو سکنا، لیکن ظالم اس ظلم تو بھی باز نہیں آئے۔ علماء لکھ رہے ہیں اللہ ابو بکر تے عائشہ جس بلندی تے پہنچاونا چاہنے ہے نا اس بلندی تے پہنچاونے واسطے اللہ ہی جھٹکا دیتا۔ ہاں جی اگے مہینے کچھ نہیں ہویا، ہن دو تریہ ڈھاڑا جڑوے حضرت عائشہ رومنا شروع کیتا نا تو ہن آسمانہ تے بھی حل چل مچ گیا۔ حضرت عائشہ فرمانیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سڑے گھر آئے، میں نے کول میری والدہ بیٹھی ہوئی، حضرت ابو بکر بیٹھے اور ایک انصار نے عورت بیٹھی، وہ میرا حال حوال پوچھن آئی، میں رونی پئی ہوں، وہ بھی میں نہ بہ کے رون لگ پئی، اماں بھی رون لگ پئی، ابا بھی رون لگ پیا، تے سڑا پورا گھر رونا پیا۔ حضور آئے اور آن کے میرے نہ بہ رہے اور ان جڑے ناراضگی نے دن
انہاں دنوں وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھی میرے اتنے قریب نہیں بیٹھے جتنے اج آن کے میرے قریب بیٹھے، بالکل میں نال آن کے بیٹھے، اور ماں آکھن لگے عائشہ جو کچھ گل چلنی پئی وہ تو سڑ گئی، توجہ کرے ذرا، پروپیگنڈا کتنی ظالم شے وے، وڈیا وڈیا بھی متاثر کر دیں، اس تو زبان نہ حکم ہے کہ اساں احتیاط نہ استعمال کرو۔ حضور فرمایا عائشہ اگر تم کو غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کر، استغفار کر، اللہ تو معاف کر دے سن، اور اگر تم کو غلطی نہیں ہوئی تو تمہیں تو آخ دے اللہ تعالیٰ تو ماں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی برات اور تھوڑی صفائی اور پاکی کے متعلق ضرور محنتے وہی انیس۔ تو حضرت عائشہ فرمینیان میں والد صاحب آکھیا کہ تسی جواب دیو، تو حضرت ابو بکر نے جواب سنے، انہیں کہا میں کیا جواب دوں، میں نہ جواب دوں، میں والدہ آکھیا کہ تسی بولو، والدہ آکھیا میں بھی نہ بول سک، میں کیا بولا؟ تو حضرت عائشہ فرمینیان میرے ایک دم ہجو خشک ہو گئے، میں جڑی رونی پئی ہوں نا میں نے رومن بند ہو گیا، اور میں حضور پہلا جملہ آکھیا، میں کہا یا رسول اللہ گناہ تو ساری زندگی کدی بھی توبہ نہ کرے نہیں جڑا گناہ میں کیتا ہی نہیں، لہذا پہلی گل تو ہی سن گئے کہ کوئی توبہ نہیں، کوئی استغفار نہیں، اس واسطے کی غلطی میں نے کول ہوئی نہیں، تے باقی اگر میں آکھا نا کہ میں گناہ نہیں کیتا تو تسا سارے میری گل نہیں مننی، اس واسطے کہ باہر نے ماحول تو تسی اتنے متاثر ہو چکے ہو سارے، اور باہری گل اتنی پھیل چکی کہ میں آکھا بھی صحیح تو میری کہیں نہیں مننی، لہذا فرمانیان شدت غم وچ ماں حضرت یعقوب نے نام بھول گیا، تے میں آکھیا میں بھی اوہی آخنی ہاں جیڑی یوسف نے ابے گل کیتی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرے سا میرا اللہ ہی میری مدد کرے سا، بس اس تو علاوہ میرے کوئی جواب نہیں، کوئی توبہ نہیں، کوئی اپنی برات نہیں، میں برات آکھا بھی صحیح تو تسا میری گل کوئی مننی تو ساکھنا نہیں نہیں، اس تو میں اپنی برات دینی نہ تے اللہ کو اس گناہ نہیں معافی منگنی نہ جڑا گناہ میں کیتا۔ آپ بیٹھے ہوئے میں ہی جواب دے دیتا، میرے جواب تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم وہی شروع ہو گئی، اور آپ تے جس وقت وہی آنی ہے تو آپ کوئی صحابی جڑے کوڑ ہونے ہیں نا ان آپ لپٹ وینے اور لپٹ کے یا نپی رکھنے ہیں یا لٹا دینے۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر آکے حضور نپ، وہی شروع ہو گئی، تو میں نے آکے تسی نپ، تو حضرت ابو بکر حضور کڑاوا پایا، اور کڑاوا پا کے حضرت عائشہ فرمینیاں جس چارپائی تے تشریف فرمائے ایک چمڑے نہ سٹا تکیہ ہے، او تکیہ سا حضور نے سرے تھلے رکھا اور آپ آسا چارپائی تے لٹا دیتے۔ اما فرمینیاں کہ سردیاں نہ سخت زمانہ، اور آپ نے پسینے تے پیشانی تے پسینہ پورا وہی آنی ہے نا، آپ نے وہی بہت مشکل کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت عائشہ فرمینیاں جڑے وہی شروع ہوئی نا، تو حضرت ابو بکر ایک واری حضور دے تکن، ایک واری میڑ دے تکن، حضور دے تکن، تو حضرت ابو بکر کی کیفیت یہ ہو ونجے کہ شاید انہوں روح نکل ویسے، اتنے پریشان ہونے، اور بعد حضرت ابو بکر فرمایا کہ میں یہ سوچینا پہ ہوں کہ اگر آج کوئی گل اے جی نازل ہو وینی جس تے آلے ابی بکر تے دھبا لگ وینا تو یہ اے جی مصیبت پوسی جیڑی قیامت تک ٹل نہیں سکتی، قیامت تک لوگ ابو بکر نے گھرانے پڑھنے راسن، اور یہ اے جا داغ لگ سی جیڑا قیامت تک دھوی سی نہیں، تو میں یہ سوچینے ہوں تو میں آکھنا ہوں کہ میں اس جھاڑے تو پہلے مر ونی، تے جانے میں دے تکینے ہیں تو میں بالکل مطمئن۔ حضرت عائشہ فرمانیاں ماں کوئی ڈر نہیں، ظننتو قد عرفتو انی بریتن واللہ غیر ظالمی۔ حضرت ابو بکر تے میری اماں نہ تے جانے ہاتھ کٹوانا یا جسم اتھو لو نہیں نکلنا حالت ہی ہے، تے میری حالت ہی ہے کہ میں 100% مطمئن بیٹھی آئی ہوں، ماں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری برات ضرور نازل کرے سن، اس واسطے کہ میرا رب ظالم نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ
غیر و ظالمی، میرا رب ظالم نہیں، اللہ ضرور میرے متعلق کو گل آکھ بھائی ختم ہوئی۔ استبشر وجہ رسول اللہ، حضور جنے اٹھیں تے پیشانی تو پسینے پہ صاف کرے نے تے پیشانی تک کے جڑے اسی سمجھ گئے کہ چودوی نے چنے ان پیشانی پہ چمکنی، آپ مسکرانے پہ اور آپ پہلا جملہ فرمایا ابشری یا عائشہ ان اللہ قد برأتے، اے عائشہ تو مبارک ہوئے اللہ تونی برات نازل کر، عائشہ اللہ تو آج تونیاں پاکیاں اللہ آسمان تو نازل کر دیتیاں۔ میں والدہ ماں کیا اٹھ اور حضور نیاں بلاواں گھن اور آپ نے قدمہ تے ڈھو، میں جڑے نازے چاکیا میں کہ انی بحمد اللہ لا بحمدک، آج میں اللہ نہیں تعریفہ کرے سا انہ نہیں نہیں، کیونکہ میری برات تے میری پاکی آج اللہ بیان کی۔ علماء لکھا یہ جملہ ڈاڈا نہیں کہ میں حضور نے شکر نہ کرینی، میں اللہ نے شکر کرینی ہے، یہ جملہ ڈاڈا نہیں۔ مولا ادریس کاندری رحمہ اللہ لکھا کہ اس ناز نے اندر 100,000 نیاز چھپے ہوئے، اس ہکی جملے وچ لکھا محبتیں چھپیاں ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں پاکیاں بیان ہونیاں پیان تو میں کہہ رہا انہاں نہیں صدقی پیاں پاکیاں بیان ہونیاں، حضور نہیں وجہ تو ہی اللہ میں پاکی بیان پیاں کرنے، میں کہہ رہا کہ اللہ آسمانہ تو میں پاکیاں بیان۔ اس دعا کہ یار میں آج حضور نہ نہیں اپنے رب نے شکر ادا کرے سے۔ حضرت عائشہ فرمانیاں حضور قرآن نہیں آیتیں سنائیاں اور مسجد تشریف گھن گئے اور ممبر تے بیٹھ کے آپ قرآن نہیں آیتیں پڑھیاں اور فرمایا لوگو اللہ قرآن بڑھا کے میں بیوی نہیں پاکی اور صفائی بیان کی تھی، اور علماء اتفاقی گل بھی لکھی کہ کائنات اتنے نصیبت مقدرہ آئی اما عائشہ تو علاوہ تا کوئی عورت نہیں جیسا اللہ تعالیٰ اگر حضرت موسیٰ تے تومت لگی تو ایک عورت حضرت موسیٰ نے صفائی دیونے واسطے جس الزام لایا وہی پاکی بیان کرنے واسطے کھڑی ہوئی۔ حضرت یوسف تے الزام لگا تو حضرت یوسف نے صفائی اور پاکی بیان کرنے واسطے شہد شاہد من آلہا، اس گھرے وچوں ایک بندہ چھوٹا بچہ اللہ اساں بولنے لی طاقت دیتی اور اس بول کے انہوں نے صفائی اور پاکی بیان کی تھی۔ حضرت جریج بنی اسرائیل نے بہت بڑے عابدن انہوں نے ایک عورت الزام لایا کہ میرا بیٹا اس جریج نہ بیٹا، تو اس جریج کو پوچھا گیا تو اس انہیں بچے تے ہاتھ رکھیا جڑا بچہ اس عورت نہ پیدا ہویا اور اس عورت آکے کہ بیٹا انہاں نہ انہاں اس بچے نے سینے ہوتے ہاتھ رکھ کے فرمایا بچہ تو دس تو کہنا پتر ہیں، تو اس آکے میں فلانے چروائے نہ بیٹا جس تے تومت لگی اس نے پاکی اور صفائی واسطے اللہ دنیا چو گواہ پیدا کیتے روئے زمین تے مشرق تو گھن کے مغرب تک اور آدم تو گھن کے قیامت نہیں صبح تک ایک ابو بکر صدیق نہیں بیٹی نہیں ای عظمت ای پاکی طہارت اور اس نے بڑھائیے کہ جڑوے عائشہ تے تومت لگی تو اللہ زمین اور آسمان چو کوئی گواہ نہیں آندہ بلکہ خود سامنے کھڑے ہو کے اللہ ابو بکر نہیں بیٹی نہیں پاکی بیان اس تو حضرت عائشہ فرمانیاں کہ خدا نی قسم ہے ماں یقین آیا کہ اللہ میری پاکی بیان کرے سی، لیکن میں بھول کے بھی نہیں سوچا، میں نے دل چاہیا حضور خواب ویکسن حضور تے وہی آوے سی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دس دے سن، یہ تا اسا کدی سوچے ہی نہیں ہے کہ اللہ میڑیاں پاکیاں مریم ناڑ میڑا تذکرہ حضور نے تذکرے ناڑ میڑا تذکرہ 1.25 لاکھ نبیوں نے تذکرے ناڑ اللہ قرآن نازل کرے سن، تو اس نے مطلب ہے ای کائنات بناونے تو 2000 سال پہلے اللہ قرآن نے تلاوت کی تھی تو اللہ اس دنیا بناونے تو 2000 سال پہلے ابو بکر نے بیٹی نے خود صفائی بیان کی ماں قرآن نے ہارڈ نہیں آئی با اللہ قرآن نازل کرے سن، میں آخنے حضور تے وہی آوے سی اللہ نے طرف کوئی پیغام آوے سی، میں نہ تا پتہ اس داڑے لگا جس داڑے اللہ میں نے پاکیاں قرآن بنا کے اتار دیتا۔ اور بات ایک جملہ فرمانی ہے فرمایا قیامت تک مسیتیاں نے محرابہ ویچ میری پاکی پڑی ویسی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک شعر پڑھنی ہونی ہے جس شعر نہ مفہوم ہی وے کہ میں قربان ونجا اس عرش آلے تو جس میڈا نہ گھن کے اپنی پاکی بیان کی
اللہ وچ اپنی بھی تعریفہ کیتیاں نا انہاں دا آیتاں وچ حضرت عائشہ فرمانیاں پاکی میڈی واقعہ میڈا تے اللہ پاکیاں اپنیاں پہ بیان کرے سبحان اللہ اولئک مبرؤون مما یقولون اور وقت عبداللہ ابن ابی نے بیوی بھی بڑی بکواس کیتے ہیں نا تو اللہ وقت قرآن نے آیت لائی الخبیثات للخبیثین فرمایا اس نے بیوی بھی خبیثہ یہ آپ بھی خبیث ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات میرا نبی تم ہی پاک تے تونیاں بیویاں بھی پاک تم ہی پاک تے تونیاں بیویاں بھی پاک تے خالی تھوڑی جہی پاک نہیں حضرت فاطمہ کوئی گل کی تھی نا ٹائم بھی بہت ہو گیا حضرت فاطمہ کوئی گل کی تھی حضور فرمایا فاطمہ عائشہ نے متعلق گلہ نہ کیتیاں کر میں کئی بیوی نے بستر تے ہوا میں نے تے وہی نہیں آنی میں عائشہ نہیں چارپائی تے لیٹا پہ ہوا تے عائشہ میرے نال لیٹی پہ ہونی اللہ میں نے تے قرآن لہنے یہ اتنی پاک ہے کہ اس نے بسترے تے بھی اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرنے تو میرے محترم اللہ حضرت عائشہ نے صبر تے انہوں نے رونے تھے انہوں نے گڑ گڑاونے تھے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن آیتہ نازل کر کے قیامت تک حضرت عائشہ نے پاکی اللہ قرآن ایک بیان کر دیا اس تو بھائی عائشہ اتنی پاک ہے کہ اس نے متعلق سوچنے آڑا بھی گندہ کیوں جی تے دنیا تے کئی اور اتنی پاکی قرآن اتنی بیان نہیں ہوئی جتنی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ نے سبحان اللہ اور اے سارے واقعے تو جڑی گل تساں تے ماں سمجھنے آڑی وہ ایک چھوٹی جی گل ہے اور آج نے نیت کر گنو کہ انشاءاللہ اسی اس تو بچ کے رساں وہ اوے پروپگنڈا کرنا پروپگنڈے تو متاثر ہونا اور اپنی زبان نی حفاظت نہ کرنی اگر ای چل پوے تو ای بندیاں اتنا تباہی نے کنارے تے ون کے پہنچا دینی کہ خدا بھی ناراض دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اس تو میرے محترم گل سنی ہدو کٹ دیو کئی نہیں تحقیقہ وچ بندہ تاں پوے جے اپنیاں تحقیقہ تو فارغ ہوئے جڑے اسی آپ گناہ نے لدے ہوئے ہیں اسی لوگوں نے غلطیاں کتھوں وطریاں کڈے نے کئی نے تے پردہ پاؤ تاکہ قیامت جڑے اللہ تو تے پردہ پائے اور اللہ قرآن پہ فرمانے کہ اے ایمان آڑے ہو صحابہ فرمایا کہ جس وقت تو صحیح گل سنی آئی تو تسا کیوں نہیں آکھیا کہ جھوٹ ہے تو اسی مومن نے متعلق کوئی گل سنو فوراً آکھ دو کہ بھائی نہیں یہ جھوٹی گل ہے مومن اے جا کم نہیں کر سکنا کہ وقت حضور نہ گھر ان کر سکنا میرے محترم ان عظمتہ اللہ میری تے تو سانی اماں نصیب فرمائیان اور جس وقت 17 رمضان المبارک رات نے عشاء نماز اور وطر نماز پڑھ کے جو حضرت عائشہ فارغ ہویان تو ادھو انہوں نے روح اللہ تعالیٰ بلا کے دی اور ایک ہی بندے کو کہیں پوچھا کہ اس جھاڑے جس جھاڑے حضرت عائشہ فوت ہویان بس یہ جملہ سنو بعد سنتا پڑھو اس جھاڑے مدینے آڑیاں نی کیفیت کے آئی تو اسا کو جواب ہے گل آکی اسا کہ جس نی ماں آئی اسا اتنی تکلیف ہے جتنی مایو تو ہونی کہیں نہیں ماں مر ونجے نا تو جتنی ماما نے مرنے نا دکھ ہونا فرمایا مدینے نی حالت انہیں ہونی آئی جس نی ماں آئی اس نی حالت انہیں ہونی آئی جی کو حلالی بیٹھے نہیں ہونی اللہ تعالیٰ اسا اپنی ماؤ نی عظمت احترام عقیدت اور محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں